روٹی باسی تازی اور دروازے پہ ڈائیں سے ڈکار ماری اور ایک گھر میں گھس گئی. کہہ رہی سن رہی ہے محلے میں ایسے 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 پوری کہانی سنا کے اور کان برابر میں کان کے برابر منہ کر کے بولی کہیے کسی سے مت تجھے ہی بتا رہی ہوں اور نکل گئی برابر میں. پڑوس میں گھس گئی پڑوس میں اس کو بھی یہی معاملہ پوری باتیں بتا دی ٹوٹل اپنی بہو کی اپنے بیٹے کی پورے سمدھیانے کی ساری باتیں محلے کی بتا گئے. پھر کان کے پاس منہ رکھ کے بولی کہیے کسی سے مت تجھے ہی بتا رہی 10-12 گھر میں 11-12 بجے تک پھونک دیا اور بولی کہیے کسی سے مت. تو نے چھوڑا ہو تو وہ کہے بھی کسی سے. بعض عورت کو اور کوئی کام نہیں کوئی کام نہیں ایسے کراتی پھر رہی ہے ایسے تیری برائی میری برائی. سنو کررا جملہ سنو کررا جی. تم نے کبھی ایسا کوئی آدمی دیکھا یا عورت دیکھی کہ جس کا بھائی مرا ہوا لیٹا ہو اور وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت نوچ نوچ کے کھاتا ہو یا کھاتی ہو؟ دیکھا آج تک کوئی ایسا کوئی آدمی تم نے دیکھا ایسا؟ بولو کوئی عورت دیکھی؟ میں دکھاؤں. قرآن پڑھا کرو قرآن پڑھا کرو میں دکھاؤں اور قرآن کے حوالے سے دکھاؤں گا. 40% لوگ کم سے کم برا مت مانیو تم میں بھی ہوں گے. اب آپ کہو گے حضرت کیسی بات کر رہے ہیں مگر میں دلیل بھی ایسی دے کے جاؤں گا نا کہ ماننا ہی پڑے گا. قرآن کی آیت پڑھوں گا قرآن کی. بے شک. اور عورتوں میں تو 50% ہیں. کتنا برا انسان ہوگا یار وہ. سوچو جس کا بھائی مرا ہوا لیٹا ہو اور وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے. اس سے برا کوئی انسان ہوگا؟ اس کے پاس بیٹھو گے تم تو خوب ٹھٹے مار مار کے اسی کے پاس ہو. کون ہے وہ پتہ لگاؤ. میں بتاؤں جی. سننا چاہ رہے؟ جی جی. قرآن اٹھا بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ. اللہ فرماتا ہے جو آپس میں ایک دوسرے کی غیبت کرتے ہیں چغلی کرتے ہیں پیٹ پیچھے برائی کرتے ہیں. بولو کتنے لوگ غیبت کرتے ہیں کتنی چغلی کرتے ہیں برائی کرتے ہیں. اللہ فرماتا ہے جو ایسا کرتے ہیں تو ایسا ہے جیسے سگے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا. قرآن غلط ہو سکتا ہے کیا؟ پوری دنیا غلط ہو سکتی مگر اللہ کا کلام غلط. اللہ فرماتا ہے جو غیبت کرتے ہیں ایسا ہے جیسے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا رہے ہیں. نماز نہیں پڑھو گے نا بہت بڑا گناہ بہت بڑا گناہ بہت بڑا گناہ بہت بڑا گناہ عظیم ہے بہت بڑا گناہ مگر اللہ معاف کر دے گا. اللہ کا حق ہے. اور اگر تم نے کسی کی غیبت کری چغلی کری برائی کری تو اللہ اس وقت تک معاف نہیں کرے گا جب تک کہ وہ بندہ معاف نہ کر دے جس کی کہ برائی کی ہے. اس لیے وہ اس کا حق ہے. بے شک. کہاں ہے؟ چوراہوں پہ بیٹھ گئے. ابھی پچھلے رمضان میں الیکشن گزرا. پچھلے رمضان میں پردھانی کا الیکشن. باز نے تو روزے کیا وہ جھوٹ بولا ہے. وہ جھوٹ بولا کہہ رہا پردھان جی لکھ کے دے دوں گا 135 ووٹوں وہ جیتا وہ رکھے ہو تم. اور اگر کوئی ہے ادھر کی پارٹی کا اگر ادھر کو نکل کے بھی چلا گیا پردھان جی اسے اپنا مت سمجھیو. آنکڑے لگا رہے ہیں آنکڑے کتنے ووٹ ہیں کتنا کیا نیرا جھوٹ بول. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ الیکشن مت کرو. میں بھی کہتا ہوں جو پردھان اگر قوم کا کام کرے دین کا کام کرے لوگوں کے لیے نرم ہو اچھا ہو اس کو اپنا ووٹ دے کر کے جتاؤ. میں بھی کہتا ہوں مگر ایسا نہیں ہے اگر ان بھائی نے اگر نہیں دیا تو اور یہ در والے پردھان جیت گئے تو اب یہ دشمن ہو گیا. اس کے گھر کی لائٹ کٹوا دی اس کے گھر کا بجلی والا ہے فون کر کے پکڑوا دیا سمجھے. اور کہیں اگر وہ والا معاملہ ہے تو فون کر کے وہ پکڑوا دیا.
میرا اشارہ سمجھ رہے ہو؟ میں موبائل میں بولنا نہیں چاہ رہا ہوں، آ جاتا ہے اشارہ، سمجھ رہے ہو؟ میڈ پہ تنگ کر رہا ہے، ادھر کو اگر کوئی گائے بھینس نکل گئی اس کو مار رہا، اس کے گھر کا بچہ پیچھے پڑ گیا۔ یہ نفرتیں نہیں ہے کیا؟ الیکشن لڑایا 15 دن بعد پھر سب ایک سے، جس کی قسمت میں تھا وہ جیت گیا۔ جی جی اور میں تو یہ کہتا ہوں جو اچھا کام کرے اسے آگے بڑھاؤ، جتاؤ، تاکہ وہ قوم کے کام آئے، لوگوں کے کام آئے۔ سرکار کی طرف سے جتنی یوجنائیں اور جتنے وہ ہیں وہ لو اور اس قوم تک پہنچاؤ۔ یہ اچھی بات ہے، نالیاں بنا، روڈ بنا، قبرستان، ساری چیزیں کرو۔ میں نہیں کہتا ہوں، میں بھی کہتا ہوں اس کے گھر بیاہ شادی میں نہیں بیٹھ رہے، ایک ووٹ ہو گیا، ارے کیا ہو گیا، جتا دیا۔ یہ دشمنی ختم کرو، یہ دل سے کدورت نکالو۔ مگر بعض انسان 24 گھنٹے جھوٹ بولتا، نرا جھوٹ، منہ سے بدبو آ رہی ہے جھوٹ بولتے بولتے، بدبو آ رہی۔ ایک بات بتاؤ، جھوٹ کا وہ بازار گرم ہے نا، اور یہ موبائل جو ہے نا، اس نے تو مولانا لوگوں کو بھی جھوٹ بلوا دیا۔ ہلو کہاں ہو؟ ہے رامپور میں، تو بتا رہے اسوار میں۔ یہ جھوٹ نہیں ہے کیا؟ جی جی تم سے کہا کہاں؟ تو یار کھیت پہ آیا ہوں اور ہے روڈ پہ۔ یہ جھوٹ نہیں ہے کیا؟ یار ادھر گھومنے آیا تھا۔ یہ جھوٹ نہیں ہے کیا؟ باہر سے نکلے، بچے نے دامن پکڑ لیا، ابو کہاں جا رہا؟ بولے بیٹا گھر جا، تیرے لیے مٹھائی لینے جا رہے ہوں۔ یہ جھوٹ نہیں ہے کیا؟ جی ارے ماں کو دیکھو، ماں کو، چھوٹا سا بچہ گود میں رونے لگا، چپا دے تو 8 مرتبہ قرآن کی سورہ عصر پڑھ کے نہیں پھونک رہی ہے، بلکہ جھوٹ کا سہارا لے کے چھپا رہی ہے۔ کہہ رہی چپ جا، دیکھ بلی آ رہی ہے، کتا آ رہا، بندر آ رہا۔ یہ ماں جھوٹ بول رہی ہے۔ کتنے جھوٹ بولے جا رہے ہیں، کتنے جھوٹ بولے جا رہے ہیں۔ کم سے کم ہر آدمی اس دور میں 50 مرتبہ جھوٹ بول لیا، اور بعض تو جھوٹ کا پلندے باندھے پھر رہا۔ نہیں ہے کیا ایسا؟ 50 مرتبہ جھوٹ، پھر رونا روتے ہیں یار ہم پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ اللہ فرماتا قرآن سنو، میں نے کہا تھا قرآن کی آیت رکھوں گا یا حدیث؟ اللہ فرماتا سنو پیارے، اللہ فرماتا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت۔ سبحان اللہ۔ تو جس بندے پر اللہ کی لعنت ایک دن میں 50 مرتبہ پڑ جائے وہ کامیاب ہو سکتا ہے؟ بتائیے، بولو۔ کاروبار کر رہے ہیں تو اس میں جھوٹ بول لیں، ساری چیزیں ہماری نقلی ہوتی جا رہی ہیں، ساری چیزیں گڑبڑ۔ پہلے عورتیں بچوں کو چھپاتی تھی تو لوریے دیا کر اللہ والوں کے گیت گاتی تھی۔ گیت کا مطلب وہ نہیں ہے جو ڈھول پھاڑ دیا ان بڑیوں نے۔ شادی ہو رہی ہے تو 3 دن پہلے سے گلگلے ہو رہا ہے، اور 3 دن پہلے سے ڈھول میں منہ میں سنبھل کے دانت نہیں، پیٹ میں آنت نہیں، بھوکی ڈٹی پڑی ہے، پھٹا پھٹا۔ کوئی کتاب نہیں گیتوں کی، کوئی کالج نہیں، کوئی اسکول نہیں، کہیں نہیں ملے گا۔ مگر پتہ نہیں کہاں سے آ رہے ہیں۔ اس کے بعد امام صاحب الحمدوں میں اٹک جائیے گیت پہ نہ اٹکے۔ وہ گیت نہیں تھے، نبی کی تعریف کرتی تھی، اللہ والوں کی تعریف کرتی تھی، قرآن پڑھ پڑھ کے، درود پڑھ پڑھ کے، لوریاں دے دے کر کے بچوں کو سلاتی تھی۔ اور اب تو جھوٹ کہہ رہے، دیکھ چپ، بلی آ رہی ہے، دیکھ کتا آ رہا ہے، سانپ آ گیا، منہ سانپ آ گیا، سانپ یہ ہو رہا صاحب۔ جھوٹ کا اللہ کی لعنت برس رہی ہے، تو کامیاب کہاں سے ہوں گے؟ ایک ایک آیت قرآن پڑھو، میری باتیں تمہیں کٹی پھٹی لگ رہی ہیں لیکن کامیاب ہوں گے۔ دل میں بالکل جگہ نہیں ہے۔ یہ مجھے دودھ والوں کی موٹر سائیکل دیکھ کے یاد آ گیا، بھینس اپنی پل رہی ہے اور برسین حاجی جی کا کٹ رہا، دودھ پیے گا صاحب۔ یہ سوچنے کی بات ہے۔ حاجی جی بیچارے راکھ ڈالتے لاتے، کھاٹ ڈالتے ڈالتے پریشان ہیں، اور یہ کاٹتے کاٹتے نہیں تھکتا، سوئے گیا پہنچ لایا۔ اب سوا کہہ رہا حاجی جی تمہارا برسین نہیں بڑھ رہا، تو بڑھنے دے تبھی تو بڑھے گا۔ اور دودھ والے ہو تو تم بھی حساب سے، ایسا نہیں کہ دودھ میں پانی نہیں، اب تو پانی میں دودھ مل رہا ہے۔ ایک دودھ والے نے منڈکیاں ملا لی، بیچارہ ملانا بھول گیا، کھیت میں دھانوں کے مل لیا تھا، منڈکیاں تھی آ گئی۔
اب گھر پہ جب تولا یا ناپا جو بھی اس کا ہوگا تو منڈک یہ گڑپ دے سے کودی، بولی یہ کیا؟ بولے میں کیا کروں، بھینسیے ایسا دودھ دے رہی ہے، بھینسیاں منڈکیاں دے رہی ہیں۔ پانی میں دودھ ملانا ایسا نہیں ہے ناجائز ہے، مگر دودھ ملا کر کے دودھ کے بھاؤ میں بیچنا ناجائز ہے۔ پیسے دودھ کے لے رہا اور آدھا پانی ہے اس میں، سمجھ رہے؟ بہرحال سنو، یہ باتیں خالی ہنسانے کی نہیں ہیں، یہ باتیں خالی ویسے ہی نہیں۔ اللہ اللہ تو میں یہ بتا رہا تھا کیسا آدمی ہوگا جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے گا۔ جی آج کے بعد کوئی غیبت کرے گا کسی کی؟ نہیں چغلی کرے گا؟ نہیں بہنیں سنیں، میرے نبی کی بارگاہ میں 2 عورتیں گئیں اپنے مسائل پوچھنے۔ نبی نے کہا ٹھہرو، تم اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا کے آئی ہو؟ تو بولی نہیں آقا ہم نے ایسا نہیں کیا۔ آقا بولے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا کے آئی ہو؟ تو کہا آقا ہم نے تو آج گوشت بھی نہیں کھایا۔ آقا بولے کھا کے آئی ہو؟ آقا کیسے سمجھائیں، ہم نے آج گوشت ہی نہیں کھایا۔ نبی بولے ادھر جا اور جا کر کے حلق میں انگلی ڈالو اور ڈال کر کے قے کرو۔ حدیث میں آتا ہے اللہ اللہ انہوں نے جب انگلی ڈالی اور قے کی تو گوشت کی بوٹیاں نکل رہی تھی۔ اللہ رونے لگی، چیخ نکل گئی، گوشت کے لوتھڑے نکل۔ آقا اللہ کی قسم کھا کے کہتے ہیں آج ہم نے گوشت نہیں کھایا تھا۔ حلال اور مردار کی تو بات میں بات آئے گی، آج ہم نے گوشت ہی نہیں کھایا تھا۔ نبی بولے مجھے معلوم ہے مگر تم کسی اپنے بھائی کی برائی کر کے آئی، کسی کی غیبت کر کے آئی، کسی کی چغلی کر کے آئی ہو۔ اور چغلی کرنا ایسا ہے، غیبت کرنا ایسا جیسے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا۔ جی آج کے بعد پیارو زبان مت کھولنا۔ کچھ